الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات اساتذہ، علماء کرام اور عزیز طلبہ، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کی طویل چھٹی کے بعد پھر نئے سال میں ہم لوگ آج داخل ہو رہے ہیں، نئے تعلیمی سال میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پورے تعلیمی سال کو مدرسے کے لیے بھی اور تمام طلبہ اور اساتذہ کے لیے بھی باعث خیر و برکت بنائے اور ہر لحاظ سے اسے مفید ثابت کرے، آمین۔ دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب علم دین کے حصول کے لیے کیا۔ دنیا میں دو طرح کے علوم ہیں، ایک علم دین ہے، ایک علم دنیا ہے۔ علم دنیا کا معنی کھانا پینا، رہنا سہنا، مکان بنانا، اس کا طریقہ جاننے کا نام علم دنیا ہے۔ اور علم دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، آپ کی ہدایت کیا ہے، اسلام کی رہنمائی کیا ہے، اس کو جاننے کا نام کیا ہے؟ علم دین۔ اور حقیقت میں علم دین ہی علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کر لیا، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ نے علم دین کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ طلبہ کی جماعت یا علماء کی جماعت، یہ پوری امت میں، پوری انسانیت میں اللہ کی توفیق سے ایک چنی ہوئی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں چنتے ہیں۔ تمہارا درجہ اب اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ اب فرشتے جیسی معصوم مخلوق بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گی، اور بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ فرشتے اور جو غیبی مخلوقات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہمدردی کریں گے۔ یہ مقام ظاہر بات ہے کہ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو یا ایسے طلبہ کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو دنیا کے طلبگار ہیں۔ دین کا دنیا سے بڑا دور کا رشتہ، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی علم دین اس لیے حاصل کرے کہ ہم دنیا حاصل کریں اس علم کے ذریعے سے، یا اس علم کو اس لیے حاصل کرے کہ ہم دنیا میں اپنی عزت و سربلندی حاصل کریں اور اپنے تمام مخالفین کو، تمام مقابلین کو مات کر دیں اور شکست دے دیں اور ہمارا سکہ جم جائے، ہمارا پرچم بلند ہو جائے۔ اگر کوئی اس نیت سے علم دین حاصل کرتا ہے تو حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوں گے، بلکہ اسے جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت۔ یہ رشتہ جو ہمارا ہے خالص دین کا ہے، اور دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوں، اور ہمارا یہ پورا سفر، پورے سال کا سفر انشاءاللہ اسی محور کے گرد گردش کرے گا، اور ہم انشاءاللہ اپنا سفر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، مرضی وہ ہے جو پروردگار کی ہے۔ ہماری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے، خواہش وہ ہے جو اللہ کی۔
اللہ کی خواہش کے سامنے اور اللہ کی چاہت کے سامنے اور اللہ کی مرضی کے سامنے ہمیں اپنی مرضی کو چھوڑ دینا ہے، اسی کی مشاقی کرنی۔ آج تو اللہ کے کرم ہے، مدرسوں میں جس دور میں آپ لوگ آئے ہیں بڑی سہولتوں کا زمانہ ہے، بلڈنگیں ہیں، پنکھے ہیں، دری پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، کوئی دقت نہیں ہے، عزت کے ساتھ مدرسے میں رہتے ہیں۔ ہر مدرسے کا یہی حال ہے، یہ دور ہی ترقی یافتہ ہے۔ ہم اپنے دور کی طرف جاتے ہیں تو وہ دور انتہائی پسماندہ تھا، اس سے بھی پہلے جو زمانہ تھا وہ اور بھی زیادہ مشکل تھا، لیکن ہر مشکل اس وقت آسان ہو جاتی ہے جب انسان ارادہ کر لے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے۔ اگر انسان ارادہ کر لے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے تو کوئی مشکل رہے گی نہیں۔ اگر انسان چاہ لے کہ ہمیں اس کام کو کرنا ہے، صرف چاہنے کی دیر ہے، ورنہ تو بہانے ہزار ہے، تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے۔ بچے سے بات بہت بناتے ہو، یہ بہانہ، وہ کام، یہ کام، لیکن جب آپ چاہ لیں گے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ پہلے زمانے میں طلبہ اتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے، اتنی مشقتیں اٹھاتے تھے، اپنی عزت قربان کرتے تھے، بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ علم کی نعمت سے نوازتے تھے۔ اور آج تو ساری سہولتیں میسر ہے، دل میں خیال بھی نہیں ہے کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے، نہ یہ احساس ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ بس ماں باپ نے داخل کر دیا، پڑھنے کے لیے چلے آئے، بس پڑھ لیں گے۔ اپنی منزل طے کرو اور اپنا مقام سمجھو کہ ہم کس مقام پر فائز ہیں۔ اس دور میں یہ مدرسے حضرت نوح کی کشتی ہیں، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح نے اپنی کشتی بنائی تھی اور اعلان کیا تھا کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہے، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا ان کا بیٹا بھی ہے تو ناکام ہے، ڈوب جائے گا۔ اس دور میں مدرسے سفینہ نوح ہیں۔ جس جماعت کا، جس فرد کا مدرسے سے رشتہ قائم رہے گا وہی کامیاب رہے گا، چاہے رشتہ طلب علم کی حیثیت سے رہے، چاہے رشتہ استاذ کی حیثیت سے رہے، چاہے رشتہ معاون کی حیثیت سے رہے، چاہے رشتہ محبت کی حیثیت سے رہے۔ کوئی بھی رشتہ اس دور میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو مدرسوں سے مستغنی کر لیتا ہے، بے نیاز کر لیتا ہے، اس کے دین اور ایمان کی کوئی ضمانت نہیں۔ اگر آپ سمجھیں کہ یہ کتنا قیمتی رشتہ ہے اور علم دین کا کیا مقام ہے اور طلبہ کا کیا مقام ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو بڑے بڑے بوڑھے لوگ اپنا کام چھوڑ کر کے اس راستے میں داخل ہو جائیں۔ ہزار عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، عالموں کا سونا بھی عبادت ہے، عالموں کی آرام کرنا بھی عبادت ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ یہ وراثت نبوت کا مقام ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وراثت نبوت کا مقام ہے۔ اس مقام کو پانے کے لیے کتنی ریاضتیں کرنی پڑتی ہے جو اللہ نے تم کو بغیر ریاضت کے عطا فرما دیا۔ روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ نے مجھے طالب علم بنایا، ورنہ کتنی تکلیفیں لوگ اٹھاتے تھے پہلے۔ یاد آیا مجھے ایک پہلے زمانے کے ایک طالب علم کا قصہ ہے۔ محدثین میں، علماء میں ایک نام ہے حضرت بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اندلس کے طالب علم تھے، رہنے والے تھے، ان کو علم کی خواہش پیدا ہوئی، علم طلب کرنا، اور معلوم ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں ہیں، اور ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ ان کی خواہش ہوئی کہ سفر کریں، اندلس سے بغداد کافی دور ہے، دریائی سفر کیا کشتی میں، کتنے دن لگے۔ سفر کرنے کے بعد جب وہ ساحل پر اترے تو معلوم ہوا کہ بغداد تو یہاں سے 800 میل دور ہے، خشکی کے راستے سے
اب بیچارے پیدل ہی موٹری اپنے گردن پہ لی، دیکھو کتنا لمبا سفر سمندر سے کیا، مہینوں لگے۔ اس کے بعد جب خشکی کا سفر کرنا ہے، کوئی ٹرین نہیں، کوئی بس نہیں، کوئی سواری نہیں، جیب میں پیسہ نہیں، یعنی اتنا پیسہ نہیں ہے کہ سواری لے سکے، کھانے پینے کے بقدر تو پیسہ رکھتے ہی تھے۔ پیدل ہی سفر شروع کیا، 800 میل سفر پیدل طے کرنے کے بعد جب بغداد میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ جس استاد سے پڑھنے کے لیے ہم بغداد آئے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل، وہ تو حکومت کے عتاب کے شکار ہیں اور ان کو جیل اپنے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے، ان سے ملنا بھی آسان نہیں، جو ان کے گھر کے قریب جاتا اسے بھی گرفتار کر لیا جاتا، ایسا ہوتا ہے۔ ہر دور میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، جو اکابر ہیں، حکومت وقت ان کو ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ تو نظر بند ہے اور گھر میں قید ہیں، وہ کسی سے مل نہیں سکتے، ان سے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب بہت مایوس ہوئے، اتنا لمبا سفر کر کے تم مثلاً آؤ اور مدرسے میں داخلہ نہ ہو، یہ تو بہت چھوٹا سا صدمہ ہے، یہاں تو صاحب استاذ ہی غائب ہے، جائیں کہاں؟ معلوم کیا کہ یہاں کوئی اور عالم اور محدث ہے، معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ بن معین جو بڑے محدث ناقد ہیں علم حدیث کے، وہ جامع مسجد میں درس دیتے ہیں، وہاں پہنچ گئے، ان سے انہوں نے سوالات کیے کچھ، اسی میں ایک سوال انہوں نے یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام ہے اس وقت، یعنی علمی مقام کیا ہے؟ ظاہر بات، جو انسان حکومت کے نشانے پر ہو، جو حکومت کا مجرم ہو اور حکومت نے اس پر کڑی نظر رکھ رکھی ہو، اسی کے بارے میں وہاں مسجد میں سوال کیا جائے تو سناٹا چھا گیا، کوئی جواب دینے کو تیار ہی نہیں، پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ خراب ہیں اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، امام الوقت تھے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اچھے آدمی ہیں، ورنہ تو حکومت کی نظر ہم پر پڑے گی، ہمیں پکڑا جائے گا۔ تو سناٹا رہا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل وہ امام المسلمین ہیں، جو مسلمانوں کے امام ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، اچھی تعریف کی۔ جب اتنے بڑے عالم اور محدث جامع مسجد کے استاذ نے امام احمد کی اتنی تعریف کی تو ان کو اور بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں تو ان سے ہر حال میں علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم حاصل کیسے کریں؟ اب انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ امام احمد بن حنبل سے ملاقات تو آسان نہیں، ان کے گھر کے چاروں طرف نگرانی کی جا رہی تھی کہ بھئی کوئی یہاں کون آتا ہے کون نہیں آتا۔ انہوں نے بھکاری کا لباس اختیار کر لیا، یہ اچھی تدبیر سوجی۔ پہلے تو کہا کہ مکان کا پتہ نہیں، کوئی مکان بتانے کو تیار نہیں، کئی لوگوں سے پوچھا کہ بھئی احمد بن حنبل کا مکان کون ہے، والا چپ، میں نہیں بتا سکتا۔ بڑی مشکل سے ایک آدمی کو کچھ پیسے ویسے دیے، تیار کیا کہ تم صرف اتنا کرنا کہ میرے ساتھ اس راستے پر خاموشی کے ساتھ سفر کرو، ہم دونوں بات نہیں کریں گے، آگے پیچھے رہیں گے، جب وہ مکان قریب آ جائے تو صرف ہلکا سا ایسے اشارہ کر دینا، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ مکان ان کا، تو اپنا آگے بڑھتے چلے جانا، میں اپنا وہاں رک جاؤں گا۔ مکان بتانا بھی جرم تھا۔ آج ہم لوگ امام کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، لوگوں نے کتنا ستایا ہے اپنے وقت کے ائمہ کو، اپنے وقت کے مجاہدین کو، اپنے وقت کے علماء کو، فقہا کو، کتنا ستایا ہے لوگوں نے، اور کس طرح لوگوں نے نظر انداز کیا ہے۔ موت کے بعد تو سارے ہی لوگ مقدس ہو جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ تیار ہوا، اس نے بتا دیا، اب ٹھیک ہے، ان کا گھر تو معلوم ہو گیا۔ اب یہ اس گھر تک پہنچنے کی کیا شکل ہوگی، حضرت امام سے ملاقات کیسے ہوگی، اس کے لیے انہوں نے بھکاری کا بھیس بنایا۔ بھکاری جیسے کہ خاص لباس پہنتے ہیں، اپنا کشکول بھی سامنے، مانگنے کا اسٹائل بنا کر کے پورے بازار میں گھومتے رہے، گھومتے ہوئے آتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ بھکاری ہے، کوئی
ایک سکہ 1 روپیہ کا سکہ ڈال بھی دیتا تھا، کوئی غصے سے گھورتا بھی تھا کہ جوان 20-25 سال کا نوجوان صحت مند اتنا کم وقت بھیک مانگتا، کہیں کام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ بھیک مانگنے کا ڈھکوسلا بنائے ہوا، آج بھی کوئی جوان آدمی بھیک مانگے تو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان کو تو یہ ساری نظریں برداشت کی، اپنی بے عزتی برداشت کی، لوگوں کی نگاہیں برداشت کی، اور برداشت کرنے کے بعد امام صاحب کے مکان پر پہنچے اور دستک نہیں دی، آواز لگائی۔ حضرت کے مکان کے پاس کھڑا ہونا تو جرم تھا، کھڑکی کے قریب آ کر کے آواز لگائی، جیسے سائل آواز لگاتے ہیں نا، آج کے زمانے میں آواز لگائیں گے کہ کچھ دیجئے، اس زمانے میں کہا جاتا تھا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یعنی آپ کا ثواب اللہ پر، اجرکم، یہ سائلوں کا ایک اسٹائل تھا، ایک جملہ تھا۔ انہوں نے 2-3 بار اتنے درد کے ساتھ کہا، اتنے درد کے ساتھ اجرکم علی اللہ، کہ حضرت امام صاحب احمد بن حنبل نے سمجھا کہ واقعی بڑا ضرورت مند ہے، بہت پریشان ہے۔ کھڑکی کھول کر باہر 1 روپیہ کا سکہ لے کر آئے تھے، اور جھانک کر دیکھا تو ایک نوجوان بھکاری ہاتھ پھیلائے ہوا تھا۔ حضرت نے چاہا کہ اسے دے دے، اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے روپیہ لینے کے لیے نہیں، سلام کیا اس کا، میں آپ سے روپیہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں علم کا بھکاری ہوں، میں نے بھیس بدلا ہے تاکہ حکومت مجھے پکڑ نہ لے، اب پولیس مجھے گرفتار نہ کرے کہ کسی مجرم سے ملنے کے لیے کیوں جاتا ہے۔ آپ صرف اتنا کرم فرما دیجئے گا کہ میں روزانہ بھیک لینے کے لیے آؤں گا، اور اسی طرح میں صدا لگاؤں گا، اور آپ اسی طرح 1 روپیہ لے کر آئیے گا، اور اگر سامنے کوئی انسان نظر آئے گا، پیچھے سے کوئی آدمی ہوگا، تو آپ روپیہ میری جھولی میں ڈال دیجئے گا اور میں چلا جاؤں گا، تاکہ آپ بھی بچے رہیے، میں بھی بچا رہوں۔ اور اگر کوئی انسان نظر نہ آوے تو اللہ کے واسطے 1-2-4 حدیثیں مجھے سنا دیجئے گا، میں سن لوں گا، یاد کر لوں گا، پھر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ یہ ہے علم کی طلب۔ 1 سال تک مسلسل امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اسی انداز سے وہ علم دین حاصل کرتے، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا ٹھہرنا، بھیک مانگنا، لوگوں کی نگاہ میں ذلیل ہونا، لوگوں کی گالیاں سننا، اور معاشرے میں کوئی مقام نہیں ملنا، اسی حالت میں انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 1 سال تک مسلسل علم حدیث حاصل کیا، اور سینکڑوں ہزاروں حدیثیں انہوں نے یاد کی۔ 1 سال کے بعد جو حاکم وقت تھا وہ مر گیا۔ جب حاکم صاحب مر گئے تو نظر بندی ختم، پابندی ختم، جیل سے آزادی مل گئی۔ جو دوسرا اس کا جانشین تھا وہ بڑا ان کا معتقد تھا، حضرت امام صاحب کا معتقد تھا، اس نے نظر بندی ختم کر دی اور حضرت امام کو آزاد کر دیا کہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، آپ کا درس بھی جاری ہو سکتا ہے۔ درس جاری، چنانچہ اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جامع مسجد میں اپنا درس شروع فرمایا۔ جب درس شروع فرمایا 1 سال کے بعد تو اتنی بھیڑ لگی، پوری مملکت سے طلباء کی اتنا ہجوم ہوا کہ جامع مسجد میں تل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ جب یہ پہنچے وہاں پر تو دیکھا کہ صاحب طالبان علوم نبوت کا اتنا ازدحام ہے، اس میں ایک معمولی غریب انسان کو، مسافر کو، اجنبی کو کہاں جگہ ملے گی؟ کسی طرح سے وہ چیرتے پھاڑتے آگے نکلتے ہوئے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر تشریف فرما تو ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، تو امام صاحب نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ تو وہی بھکاری ہے جو 1 سال تک مجھ سے پڑھتا رہا۔ امام صاحب نے کہا کہ اس شخص کو آگے بیٹھنے دو، یہی اصلی طالب علم ہے۔ سمجھے؟ یہ جتنی بھیڑ نظر آ رہی ہے یہ سہولت کے زمانے کے طلبہ ہیں، یہ راحت کے زمانے کے طلبہ ہیں۔ جب مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جب مجھ سے علم طلب کرنے والا نہیں تھا، جب ساری مشکلات تھی، اس زمانے میں صرف 1 شخص تھا اس پورے مملکت میں جو علم طلب کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں طلب علم۔ دوستو آج ساری مشکلات ختم ہو چکی ہیں، اللہ کا کرم ہے، یہ مدرسے ہیں، یہ مسجدیں ہیں، اور یہ سارا نظام ہے، ایک چھت کے نیچے ساری تعلیم ہوتی ہے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کرو کم ہے۔
اگر پہلے زمانے کے طلبہ کو بھیک مانگنے کی نوبت آتی تھی تو بھیک مانگ کر کے بھی وہ کبھی بھی علم کے طلب میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ آج فرمائش ہے کہ آج ایسا کھانا ہونا چاہیے اور ایسا پینا ہونا چاہیے اور ایسی رہائش ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے۔ بتاؤ ان چیزوں کے ساتھ علم آئے گا؟ آئے گا؟ بولو تم ہی بتاؤ، آئے گا؟ علم کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح سے میرے لیے فنا کر دو، قربان کر دو، تو میں تمہیں تھوڑا سا دوں گا۔ موبائل بھی چلے گا اور موج مستی بھی رہے گی، کھیل کود بھی ہوگا اور گھر کی آمد و رفت بھی رہے گی، گھر بھی آنا جانا ہفتے ہفتے ہوگا اور علم کا سفر بھی ہوگا۔ ناممکن ہے؟ اگر سچے طالب علم ہو انشاءاللہ تو آج آئے، اب شعبان میں جاؤ، کیا کرو گے انشاءاللہ؟ تب جا کر کے ہمیں گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم، مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوگا کفن اپنا۔ یہ صرف کہنے کے لیے ہے نا، صرف سنانے کے لیے ہے، تقریروں کے لیے ہے، لیکن پہلے زمانے میں کم سے کم ہم لوگ کے زمانے تک تو یہ بات ہوتی تھی کہ طلبہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، ابھی بھی کچھ طلبہ ہر مدرسے میں ہوتے ہیں جو شروع میں آ جاتے ہیں تو پھر اخیر تک جانا نہیں چاہتے۔ انشاءاللہ ایسا کرنا ہے اور اپنی کوئی تکلیف دیکھنا نہیں۔ اللہ نے اگر راحت پہنچا دی تو اللہ کا شکر ہے، اگر اللہ نے آسانیاں فراہم کر دی اللہ کا شکر ہے، اگر نہیں مل سکی کوئی تقاضا نہیں، غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، طالب کی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے، اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں ہم راضی ہیں۔ یہ اپنی کیفیت ہونی چاہیے۔ مدرسے والے ذمہ داران یہ تو پوری سہولت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کریں گے، چونکہ مہمان رسول ہیں، طلبہ مہمان رسول ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی مدینہ والوں کو کہ اے مدینہ والو، ایک وقت ہوگا کہ اس تمہارے شہر میں دور دراز سے علم کو طلب کرنے والے اور سیکھنے والے لوگ آئیں گے، اگر وہ تمہارے اس شہر میں آ جائیں تو تم ان کی ضیافت کرنا، تم ان کی خدمت کرنا، تم ان کا اچھا استقبال کرنا۔ یہ شہر والوں کی ذمہ داری ہے، اس علاقے والوں کی ذمہ داری ہے، اس گاؤں والوں کی ذمہ داری۔ ہم یہ مہمانان رسول ہیں، یہ پورا علاقہ، یہ پورا مدرسہ، یہ پورا خطہ اس کا میزبان ہے، یہ ان کی ذمہ داری۔ آج عرصہ بیت جاتا ہے، پورا سال ختم ہو جاتا ہے، ہم اگر علاقے کے اور گاؤں کے کسی ایک فرد کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جا کر حال معلوم کرے کہ آج طلبہ نے کیا کھایا اور کیا پیا۔ پورا رمضان المبارک میں بچے یہاں رہے، جو بچے بھی رہے، خدمت بھی کرتے رہے، کچھ لوگ پڑھانے کی امامت کرتے تھے۔ مجھے پتہ نہیں، مجھ کو شاید معلوم نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا شاید کہ کسی ایک شخص نے گاؤں کے یا دوسرے گاؤں کے یا آس پاس کے پورے خطے سے کہ کسی نے آ کر خبر گیری کی ہے کہ ہمارے بچوں کے افطار کے لیے سامان ہے کہ نہیں، رات میں بچوں نے سحری کھائی کہ نہیں کھائی۔ لوگ رسم ادا کرتے ہیں کہ افطار بنا بنا کر کے مسجدوں میں بھیجتے ہیں نا، ہر گاؤں میں ہوتا ہے۔ کس کو بھیجتے ہیں؟ ارے وہ تو تمہارے ہی بندے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے والا بھی تمہارے محلے کا ہے، تمہارا بندہ ہے، تمہارے گاؤں کا آدمی ہے۔ جو مدرسے میں یہ 20 25 30 لڑکے اور مہمانان رسول اور خدام موجود ہیں، وہ بیچارے پردیسی باہر کے رہنے والے، تم نے کب توفیق ہوئی کہ تم کبھی ایک پلیٹ افطار بنا کر جا کر بچوں کو پیش کرو؟ اس علاقے کے لوگوں کو توفیق نہیں ہے۔ شاید کسی نے آ کر خبر گیری بھی نہیں کی ہوگی کہ عید کے کپڑے بھی بچوں نے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے۔ ارے شرم کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ ہم تمہارے لیے بول رہے ہیں کہ تم ہر تکلیف اٹھانے کے لیے تیار رہو، مگر اپنے لیے نہیں بول رہے ہم، اور اس علاقے کے لیے ہم نہیں بول رہے ہیں، اس خطے کے لیے نہیں بول رہے ہیں۔
جس خطے کے لوگ علم کی قدر چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے خطے کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ بات سن آ رہی ہے؟ طلباء کی قدر کرنا، علماء کی قدر کرنا، خود ان کو اپنی نسلوں کے اندر علم کو جاری کرنا ہے۔ جو لوگ طلباء اور علماء اور مدرسوں کے ساتھ احترام کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کی نسل میں کوئی عالم دین پیدا ہو جائے۔ پوری نسل کو علم سے اور دین سے اور ایمان سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیا۔ اللہ کا نظام ہے، یہ ہماری کوئی بد دعا نہیں ہے، اللہ کا نظام ہے۔ بات سنا رہی ہے؟ اس لیے کوئی بھی خطے کے آدمی، کسی بھی علاقے کے لوگ اگر علماء کو اور طلباء کو اور اساتذہ کو اور پڑھنے پڑھانے والوں کو اگر ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ اپنا نصیب بناتے ہیں، وہ اپنا مقدر روشن کرتے ہیں۔ مگر یہ اس خطے کے لیے خاص طور سے اور بہار کے لیے عام طور پر یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہاں طلباء اور علماء کی قدر افزائی ہونی چاہیے۔ اگر اب تک نہیں کی ہے تو آئندہ اس سے سبق اٹھائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جب آتے ہیں تکوین کے تو قوموں کی قومیں موت کی شکار ہو جاتی ہے اور اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ بستیوں کی بستیاں اللہ نے الٹا دی ہے پچھلے زمانے میں، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ پوری کی پوری جماعت کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسری جماعت کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یأتی بقوم آخرین، کیا پڑھیے؟ اللہ تعالیٰ جب تمہارے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائیں گے، وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پورے خطے کو، اس پوری جماعت کو، اس پورے قوم کو، یہاں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے۔ تبدیل کیسے کریں گے؟ سارے کے سارے کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو نئی نسل پیدا کریں گے وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، بد نصیب نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ المیہ کا مقام ہے، یہ سب ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ایمانی بھائی، سب مسلمان ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت کی ہوا چلے، لوگوں میں انسانیت کا درد پیدا ہو۔ یہ وہ طلبہ ہیں جو دور دراز سے کہاں سے اپنے حالات کی بنا پر یا اپنے شوق کی بنا پر آپ کے اس گاؤں میں، آپ کی اس بستی میں، اس تعلیم گاہ میں، اس درسگاہ میں موجود ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر لی، پتہ نہیں ان کی دعا سے آپ کا نصیب چمک جائے گا۔ اس لیے تم لوگ بھی اپنے مقام کو پہچانو، اور آپ کا مقام بے نیازی ہے، آپ کا مقام استغنا ہے، آپ کا مقام اپنی آنکھوں کو بند کرو دنیا کی طرف سے، دنیا کے چمک دمک سے، اور کبھی یہ نہ سوچ رہا کہ تمہارے ساتھ دنیا کیا کر رہی ہے، کوئی تم کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، مدرسے میں کوئی سہولت ہم کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، اساتذہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سب کو اپنا خیر خواہ تصور کرنا ہے، اور سب کے لیے دل کا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔